بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قوت طبعیہ کے تعلق سے پڑھانے والے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹاپک ہے، اور اس کے بعد میں اس کی جو ٹائپس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج کے ویڈیو میں صرف ہم قوت طبعیہ اور اس کی جو بیسک ٹائپس ہوتی ہیں تو صرف انہی کے بارے میں پڑھائی کریں گے، اور دیکھیں گے کہ قوت طبعیہ اصل میں کہتے کس کو ہیں اور اس کی الگ الگ ٹائپس کون کون سی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قوت ہوتی ہے قوت طبعیہ، تو یہ اصل میں انسان کے بدن کے تغذیہ اور نمو کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ تغذیہ کہتے ہیں پھر سے جو ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا، نیوٹریشن کو، تو نیوٹریشن کو پرووائڈ کرتی ہے یہ جو قوت ہوتی ہے، اور دوسرا جو پھر نمو ہے، نمو کہتے ہیں گروتھ کو۔ تو یہ جو قوت ہے تو ایک طرف تو یہ تغذیہ کرتی ہے بدن کا، اور دوسری طرف یہ بدن کو پھر بڑھانے کا کام کرتی ہے، اس کی گروتھ کا یا اس کی نمو کا یہ کام کرتی ہے۔ قوت طبعیہ کی جو بیسک ٹائپس ہوتی ہیں تو وہ دو ہوتی ہیں، ایک تو قوت شخصیہ ہے اور دوسری قوت نوعیہ یا پھر قوت تناسلیہ ہے۔ یہ جو دو قوتیں ہیں اس کے تعلق سے ہم نے آپ کو ہمارے اعضاء والے ویڈیو کے اندر بہت ڈیٹیل میں سمجھا دیا تھا، پھر بھی ایک مرتبہ یہاں پر اس کے ریویژن کے طور پر، اور چونکہ یہ اس کا ٹاپک بھی ہے یہاں پر اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب قوت شخصیہ وہ قوت ہوتی ہے کہ جو خود فرد کی بقا کے لیے اور اس کے ارتقاء کے لیے غذا میں تصرف کرتی ہے، یعنی یہ ایسی قوت ہوتی ہے کہ جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے اس کی جو غذا ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ جو وہ کھاتا پیتا ہے، جو چیزیں وہ کھاتا پیتا ہے تو اس کے اندر یہ چینجز کرتی ہے، اور اس طرح سے ایک فرد یا تو زندہ رہتا ہے یا پھر اس کی ترقی ہوتی ہے۔ تو خود فرد کو یا اس پرٹیکولر ایک شخص کو زندہ رکھنا اور اس کی ترقی کروانا، اس کا ارتقاء کروانا، اس کی گروتھ کروانا، یہ قوت شخصیہ کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا پھر دوسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ قوت نوعیہ یا قوت تناسلیہ ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کی جو نوع ہوتی ہے، جو اسپیشیز ہے انسانوں کی، تو اس کو برقرار رکھنا، اس کو باقی رکھنا، اس کے تحفظ کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ تو یہاں پر جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ قوت ہوتی ہے کہ جو بقائے نسل یعنی نوع انسانی کے تحفظ کے لیے غذا میں تصرف کرتی ہے۔ یہ غذا کے اندر ایسے چینجز کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو انسان کی نسل ہوتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہوگا؟ تو یہ غذا کے اندر اس طرح کے چینجز کریں گے کہ جس سے مرد کے اندر منی کا پروڈکشن ہوگا اور عورتوں کے اندر اووم کا پروڈکشن ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر یہ غذا کے ذریعے سے ہی یہ دو چیزیں بناتی ہے، مرد کے اندر منی بناتی ہے، عورتوں کے اندر اووم بناتی ہے، اور اس طرح سے پھر یہ انسان کی جو نسل ہوتی ہے تو اس کو باقی رکھتی ہے۔ اب جو قوت شخصیہ ہوتی ہے تو اس کی پھر سے جو دو ٹائپس ہوتی ہے وہ مین اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے قوت غازیہ اور دوسری ہوتی ہے قوت نامیہ۔ ان کے اگر ناموں کے اوپر آپ غور کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان دونوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ قوت غازیہ جو ہوتی ہے تو وہ غذا کو پرووائڈ کرنے کا کام کرتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے غذا سے، یہ غذا سے لفظ بنا ہوا ہے، اور یہ جو ہوتی ہے تو یہ تغذیہ سے متعلق ہوتی ہے، انسان کو نیوٹریشن پرووائڈ کرنے سے متعلق ہوتی ہے۔ اور دوسری جو ہوتی ہے تو وہ قوت نامیہ ہے۔ نامیہ جو لفظ بنا ہے وہ نمو سے بنا ہے، گروتھ سے بنا ہے، اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قوت ہوتی ہے کہ جو کسی بھی شخص کو اور اس کے اعضاء کو ایک پرٹیکولر جو اس کی شکل ہونی چاہیے تو اس میں اس کو ڈھالتی ہے، اور اس کی جو حدود ہوں گی تو وہاں تک کہ اس کو پہنچاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کی جو ہائٹ ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ہائٹ تک کہ اس کو پہنچنا ضروری ہے، وہاں تک کہ اگر وہ نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب اس کی جو قوت ہے تو وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی۔ تو اگر ایک انسان ایک ایوریج جو ہائٹ ہوتی ہے وہاں تک کہ پہنچتا ہے تو یہ اسی کی وجہ سے پہنچتا ہے، اسی قوت کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ تو یہ ہائٹ کے اندر انسان کو بڑھاتی ہے، یا پھر اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں تو ان کو جو پرٹیکولر ایک شکل ملنی چاہیے یا پھر ان کی جو سائز ہونی چاہیے تو وہاں تک کہ پہنچانے کا کام جو کرتی ہے وہ قوت نامیہ کرتی ہے، یعنی ایسی قوت کی جو نمو کرتی ہے، جو گروتھ کرتی ہے۔ اب قوت غازیہ جو ہوتی ہے تو وہ کام کس طرح سے کرتی ہے؟ تو اس کا جو کام ہوتا ہے تو وہ تغیر اور استحالہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی غذا کے اندر یا پھر ہمارے ہم جو فوڈ جو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر چینجز اور میٹابولزم کے ذریعے سے یہ اپنا کام کرتی ہے۔ یہ کام اس طرح سے کرتی ہے کہ
غذا کے اندر یہ تغیر و استحالہ کرتی ہے اور اس کو عضو مغتذی کا جزو بناتی ہے۔ عضو مغتذی اس عضو کو کہتے ہیں کہ جس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہو، جس کو تغذیے کی ضرورت ہو، جس کو غذا کی ضرورت ہو، اس کو عضو مغتذی کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ جو قوت غازیہ ہوتی ہے تو یہ غذا کے اندر چینجز کرتی ہے، اس کے اندر میٹابولزم کرتی ہے اور پھر اس عضو کا اس کو جز بنا دیتی ہے تاکہ وہ تحلیل شدہ جو اجزاء ہے تو ان کی جگہ لے سکے۔ اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کچھ کام کریں یا نہ کریں، ہمارے بدن کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیزولیشنز ہوتے رہتے ہیں، ہمارے بدن کے اعضاء جو ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ڈھلتے رہتے ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان اعضاء کی یا ان پارٹس کی جگہ لینے والی کوئی دوسری چیز وہاں پر آ جائے۔ تو قوت غازیہ یہ کام کرتی ہے کہ جو اعضاء یا جو اجزاء ہمارے بدن کے وہ ڈھل چکے ہیں یا جو ڈیزالو ہو چکے ہیں تو ان کو وہ ریپلیس کرے دوسری چیزوں سے، اور اس کے لیے ٹرم جو استعمال ہوتی ہے وہ بدل ما تحلیل یا پھر بدل ما یتحلل ہوتی ہے، یعنی جو تحلیل شدہ جو اجزاء ہے تو ان کا بدل یہ پرووائڈ کرنے کا کام کرتی ہے۔ تو بدل ما تحلیل یا بدل ما یتحلل کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو غذا میں تغیر اور استحالہ کر کے عضو مغتذی کا جو جزو بنانے کا کام ہوتا ہے اور تحلیل شدہ اجزاء کی جگہ لینے کا جو کام ہوتا ہے تو اس کو بدل ما تحلیل یا بدل ما یتحلل کہتے ہیں۔ اب قوت غازیہ جو ہوتی ہے تو وہ کام کس طرح سے کرتی ہے؟ تو اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اجزاء تحلیل ہو چکے ہیں، جو ڈیزالو ہو چکے ہیں، تو ان کے قائم مقام یعنی ان کی جگہ پر ایک جوہر بناتی ہے، ایک نیا جوہر بناتی ہے جس کو ہم خون کہتے ہیں۔ اب یہ خون بنائے گی اور پھر اس کے بعد میں یہ خون کو اس جز تک کے یا اس اعضاء تک کے یا اس عضو تک کے یہ پہنچاتی ہے اور پھر اس عضو کے مزاج سے اور قوام سے اس کو مشابہ بنا دیتی ہے، اس کے جیسا بنا دیتی ہے، بالکل اس کے سملر اس کو بنا دیتی ہے۔ اور پھر یہ جب سملر ہو جاتا ہے، جب خون اس عضو کے یا اس جز کے یا اس پارٹ کے سملر ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اس عضو کا یہ جز بنا دیتی ہے۔ پروسیس اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے خون پروڈیوس کیا جائے گا قوت غازیہ کے ذریعے سے، پھر یہ خون جو ہوگا تو وہ تحلیل شدہ اجزاء تک کے پہنچے گا، اور پھر تحلیل شدہ اجزاء تک کے پہنچنے کے بعد میں یہ جو خون ہوگا تو اس کا قوام اور اس کا جو مزاج ہوگا تو اس کو اس عضو کے جیسا بنا دیا جائے گا، اور پھر یہ اتنا اس کے اندر چینجز آ جائیں گے کہ یہ خود اس عضو کے جیسا بن جائے گا، یا پھر یہ جو خون ہوگا تو یہ اس عضو کا پارٹ بن جائے گا۔ اب قوت غازیہ جو ہوتی ہے تو وہ 3 قوتوں کے اوپر بیسیکلی مشتمل ہوتی ہے، یعنی یہ جتنا بھی کام ہے غذا کو پرووائڈ کرنے کا یا پھر جو غذا کے اجزاء ہے ان کو عضو مغتذی تک کے پہنچانے کا، اور پھر عضو مغتذی تک پہنچا کے اس کو اس عضو کے جیسا بنا دینے کا جو کام ہے تو یہ 3 قوتوں کے ذریعے سے قوت غازیہ کرتی ہے۔ پہلی جو قوت ہوتی ہے تو وہ قوت محصلہ ہوتی ہے، یہ حاصل کرنے سے بنا ہے، یہ جو لفظ ہے تو یہ حصول سے یا حاصل کرنے سے بنا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو جوہر غذائی ہوتا ہے یعنی جو خون ہوتا ہے تو اس کو اعضاء تک کے پہنچانے کا یہ کام کرتی ہے۔ قوت محصلہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جوہر غذائی کو اعضاء تک کے یہ پہنچاتی ہے۔ پھر دوسری ہوتی ہے قوت ملصقہ، یہ التصاق سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چپکنا۔ تو اس کا کام یہ ہوتا ہے، قوت ملصقہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جوہر غذائی کو اعضاء سے چپکا دیتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جوہر غذائی اعضاء تک کے پہنچ تو گئی لیکن اس کو اگر یہ چپک ہی نہیں پا رہی ہے، اس سے اگر یہ اٹیچ نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ اس کا جزو نہیں بن سکتی، اس کا پارٹ نہیں بن سکتی۔ اسی لیے اس قوت کی ضرورت پڑتی ہے کہ قوت ملصقہ جوہر غذائی کو اعضاء سے چپکا دیتی ہے۔ اور سب سے آخری جو کام ہوتا ہے تو وہ اس کے یہ جو جوہری غذائی ہے تو اس کو اس عضو کے مشابہ بنانے کا، اس کے سملر بنانے کا کام ہوتا ہے، جس کو اسیمیلیشن کہتے ہیں۔ تو یہ کام جو کرتی ہے تو وہ قوت مشبہہ کرتی ہے۔ قوت مشبہہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جوہری غذائی کو اعضاء سے مشابہ بناتی ہے، اس کے سملر بنا دیتی ہے، اور اسی لیے اس پروسیس کو انگلش میں اسیمیلیشن کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قوت غازیہ کے جو افعال ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی خلل آ جاتا ہے، اگر ڈسفنکشن کرتی ہے قوت غازیہ تو اس کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو پہلا جو فعل ہے، فعل انجذاب جس کو کہتے ہیں یا پھر اسی کو محصلہ بھی کہتے ہیں، تو فعل انجذاب کے اندر اگر خلل آ جائے گا، یعنی اگر غذا کا جو جوہر غذائی ہے وہ جذب نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی وجہ سے ہزال ہوگا، یعنی دبلا پن ہو جائے گا۔ ہزال کہتے ہیں دبلے پن کو۔ اسی طرح سے جب
قوت ملصقہ کے کام کے اندر جب خلل آ جائے گا، جب وہ ڈس فنکشن کریں گی، یعنی فعل التصاق کے اندر اگر خلل آ جاتا ہے، وہ ڈس فنکشن کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو بیماری ہو جاتی ہے تو وہ استسقاء مائی ہے، یعنی اسائٹس ہے۔ اور تیسرا جو فعل ہے، فعل تشابہ، یعنی قوت مشبہہ کے اندر جب خلل آ جائے گا تو اس کی وجہ سے جو بیماری ہو جاتی ہے تو وہ برص اور بہق ہے، یعنی بدن کے اوپر جو سفید جو دھبے پڑ جاتے ہیں تو اس کو سفید یا کالے دھبے پڑتے ہیں تو اس کو برص اور بہق کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے فعل کے اندر جب خلل آتا ہے تو یہ ڈس فنکشنز کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے فعل کے اندر اور ڈس فنکشن کب ہو سکتا ہے، جب خلل کب آ سکتا ہے، جب قحط کی وجہ سے یا پھر گرانی کی وجہ، گرانی کہتے ہیں مہنگائی کو، یا پھر کسی مرض کی وجہ سے اعضاء کو مناسب غذا نہیں ملتی، تو اس وقت بھی پھر قوت غازیہ کے افعال کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب قحط کے اندر غذا کے جو پروڈکشن ہوتا ہے تو وہ ہو ہی نہیں پاتا، غذا نہیں مل پاتی لوگوں کو۔ گرانی کے اندر یعنی مہنگائی کے دور کے اندر انسان اس قدر کھانا نہیں کھا سکتا، غریب جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو غذا نہیں مل پاتی کیونکہ وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور کسی مرض کے اندر مبتلا جب انسان ہوتا ہے تو اس کا جو اعضاء ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیزالو ہوتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے یا پھر دوسری چیزوں کی وجہ سے اس کے اعضاء جو ہوتے ہیں تو وہ ڈیزالو بھی ہوتے ہیں اور ان کو ٹھیک سے غذا نہیں مل پاتی۔ تو اس طرح سے قوت غازیہ کے افعال کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یہ پورے اس کے افعال۔ سب سے آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ تغذیہ کے لیے شرائط کون کون سی ہیں۔ تو دو شرطیں ہوتی ہے بیسیکلی کہ اگر ایک پرٹیکولر کوئی عضو ہے یا جو خود انسان ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا تغذیہ ہو، اس کو نیوٹریشن صحیح سے ملے، تو اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں کہ یہ دو شرطیں اگر ہوں گی تو تغذیہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عضو مختزی کے مزاج اور ترکیب کے درست حالت کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر عضو مختزی جو ہے، جس عضو تک کے نیوٹریشن پہنچانا ہے، اس کا مزاج اور ترکیب اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا نیوٹریشن نہیں ہو سکے گا۔ اگر اس کا مزاج اور ترکیب صحیح ہوگی، درست ہوگی، تو ہی اس کا نیوٹریشن ہو سکتا ہے۔ اب خود عضو کے مزاج کے اندر یا اس کی ترکیب کے اندر کوئی گڑبڑ اگر ہو جائے گی، کوئی خلل اس کے اندر آ جائے گا، کوئی پرابلم اس کے اندر ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نیوٹریشن نہیں ہو سکتا۔ اس کو کتنی بھی آپ غذا دے دیجئے، اس کا نیوٹریشن نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ غذا کا بلحاظ کمیت اور کیفیت بہتر و مناسب ہونا چاہیے۔ تو اگر غذا اچھی نہیں ہوگی، کمیت کے اندر مطلب کوانٹٹی میں بھی اور کیفیت میں بھی یعنی کوالٹی کے اندر بھی، ان دونوں کے اندر کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے اندر غذا نے بہتر ہونا چاہیے اور مناسب بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کو آپ صرف نقصان دہ چیزیں کھلا پلا رہے ہیں، جیسے اگر کوئی انسان صرف شراب ہی پی رہا ہے تو اس کا نیوٹریشن نہیں ہوگا، حالانکہ وہ اپنے آپ کے اندر ایک غذا ہے لیکن اس کا نیوٹریشن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہ کمیت کے اندر اچھی چیز ہے اور نہ کیفیت کے اندر اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیزوں کے تعلق سے بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک انسان صرف اگر جنک فوڈ کا استعمال کرتا ہے، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتا ہے، تو وہ بھلے ہی کمیت کے اندر اچھی ہو جائے گی، کوانٹٹی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کیفیت کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوتی، اور اس لیے اس کی وجہ سے جو تغذیہ ہے تو وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتا۔ تو قوت طبیعہ کے آج کے اس لیکچر کے اندر اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم قوت طبیعہ کی جو الگ الگ جو دوسری جو ٹائپس ہیں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل کے اندر اور اسٹڈی کریں گے، اور اس طرح سے ہمارا جو قوہ کا ٹاپک ہوگا تو وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے اگلے ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ پھر افعال کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس طرح سے امور طبیعہ کا پورا سبجیکٹ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اگلے ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں، تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، اور BOMS کی جو پڑھائی ہے تو وہ ان ویڈیوز کے ذریعے سے آسانی سے کر سکے۔ تو ہمارے اس ویڈیو کو اور دوسرے ویڈیوز کو، ہمارے چینل کو اپنے دوستوں تک کے ضرور شیئر کریں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔